بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر نئے لیسن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ نے جو اسباق پڑھے ہیں آپ کو سمجھ بھی آئے ہوں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے جو اسباق ہیں وہ بھی آپ اسی طرح پیار اور محبت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ آپ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے شیئر ضرور کیا کریں۔ قرآن پاک کا علم سیکھنا سکھانا، قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا یقیناً یہ بہترین لوگوں کا کام ہے، تو جو اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں انشاءاللہ دنیا آخرت میں ان کے لیے کامیابیاں، عزتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ضرور ملتی رہیں گی۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 176 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 176 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، 105 اور 106 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ قرآن پاک کا مکمل ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی لیسن ہیں ان کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے، کیونکہ کوشش کافی کرتا ہوں لیکن پھر بھی ایک فکس ٹائم پہ لیسن اپلوڈ نہیں کر سکتا، اس کے لیے معذرت خواہ میں ہوں۔ تو جیسے ہی لیسن اپلوڈ ہو تو آپ جب نوٹیفیکیشن پریس کریں گے تو آپ کو اسی وقت انشاءاللہ نوٹیفیکیشن مل جائے گا، آپ آسانی کے ساتھ سبق جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے رنگوں کی مدد سے انتہائی بہت ہی آسان اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ دو اسلوب ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ یہ تمام تر علامتیں ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں۔ ایک مکمل پلے لسٹ کے اندر آپ کو 16 ویڈیوز ملیں گے، ان کو ضرور ایک دفعہ واچ کریں، انشاءاللہ ان سے آپ کو کافی استفادہ ہوگا۔ پہلا اسلوب جو ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ وَلْتَكُن اور چاہیے کہ ہو، واو کا معنی جو ہے اور ہے، تکن چاہیے کہ ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک گروہ، ایک امت، ایک جماعت، یدعون الی الخیر وہ سب دعوت دیتے ہوں بھلائی کی طرف، ویأمرون بالمعروف اور وہ سب حکم دیتے ہوں نیکی کا، وینہون عن المنکر اور وہ سب روکتے ہوں برائی سے، واولئک هم المفلحون اور وہی لوگ ہی سب فلاح پانے والے ہیں، یعنی جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب لوگ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ایسے لوگوں میں فرمائے۔ وَلَا تَكُونُوا اور تم سب مت ہو، كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح، تَفَرَّقُوا سب بٹ گئے فرقوں میں، یعنی اور تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں کے اندر بٹ گئے، الگ الگ ہو گئے۔ وَاخْتَلَفُوا اور ان سب نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اس کے بعد کہ ان کے پاس آگے روشن دلائل، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم اس دن، تبیض روشن ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے، وتسود وجوہ اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ پس رہے وہ لوگ جو سیاہ ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، اکفرتم تو یہ جو ہے حمزہ استفہام کا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، اکفرتم ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد، ذوقوا العذاب تو تم سب مزہ چکھو عذاب کا، بما کنتم تکفرون اس وجہ سے جو تم سب کفر کرتے تھے۔ مطلب پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور چاہیے کہ ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک گروہ، یدعون وہ سب دعوت دیتے ہوں، بلاتے ہوں، الی الخیر بھلائی کی طرف، ویأمرون بالمعروف اور وہ سب حکم دیتے ہوں نیکی کا،
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ روکتے ہوں برائی سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ ہی سب فلاح پانے والے ہیں۔ لَا تَكُونُوا اور تم سب مت ہو كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح جو تفرقوا سب بٹ گئے فرقوں میں، واختلفوا اور ان سب نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اس کے بعد کہ ان کے پاس آگے روشن دلائل، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم اس دن تبیض روشن ہوں گے وجوہ چہرے کچھ چہرے، یوم اس دن تبیض روشن ہوں گے وجوہ کچھ چہرے، وتسود وجوہ اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، فاما الذین اسودت وجوہہم پس رہے وہ لوگ جو سیاہ ہوں گے ان کے چہرے، اکفرتم کیا ان کو کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم اپنے ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب تو تم سب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون اس وجہ سے جو تم سب کفر کرتے تھے۔ اسلوب نمبر 2 ہے توفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے جو تقریباً 65% ہیں، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے جو 20% ہیں، اور سرخ رنگ جو ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے جو تقریباً 15% ہیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُمْ اور چاہیے کہ ہو تم میں سے، منکم امتن ایک گروہ ایک جماعت، یدعون الی الخیر وہ دعوت دیتے ہوں بھلائی کی طرف، ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہوں بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ روکتے ہوں عن المنکر برائی سے، واولئک هم المفلحون اور وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ولا تکونوا اور نہ تم ہو کالذین ان لوگوں کی طرح جو تفرقوا فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا اور اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءہم البینات اس کے بعد کہ آگے ان کے پاس روشن دلائل، واولئک لہم عذاب عظیم اور وہی لوگ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم اس دن تبیض وجوہ کچھ چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، فاما الذین اسودت وجوہہم پس رہے وہ لوگ سیاہ ہوں گے جن کے چہرے، اکفرتم ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ہی کفر کیا تھا، بعد ایمانکم اپنے ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب تو مزہ چکھو عذاب کا، بما کنتم تکفرون اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ آج کے ہمارے سبق کے اندر جو سرخ رنگ ہے اس کے اندر ایک لفظ ہے جو ہے جا، من بعد ما جا یعنی ان کے پاس آ گئے، علم آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ تو باقی جتنے بھی آج کی ان 3 آیات کے اندر الفاظ ہیں زیادہ تر کالے رنگ کے اندر ہیں، یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کی اردو میں استعمال کی وضاحت، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یدعون دعا دعوت، یامرون امر معمور امارات، ینہون نہی عن المنکر منع کرنا اس کا معنی ہے۔ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ ہم اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اس تینوں آیات کی جو تشریح ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ملے گی، اس کو آپ ضرور ساتھ دیکھا کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ سبق کو آگے شیئر بھی کیا کریں، خود بھی یاد کیا کریں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔